السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ واستعینوا، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واستعینوا، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واستعینوا بالصبر، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھا جائے گا بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں صاد حروف شمسی میں سے ہے اور صاد سے پہلے الف اور لام ہے، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ بالصبر، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ بالصبر، با میں قلقلہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں یعنی جب ان پر جزم ہو یا وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے۔ بالصبر، را کو باریک پڑھیں گے، را حروف اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ بالصبر، بالصبر والصلاة، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ والصلاة، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والصلاة، تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ ٹھہرنا چاہیے۔ گول تا کے اوپر جب وقف کریں گے، گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے والصلاة۔ بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وقف کرتے ہیں تو وقف کرنے کی صورت میں بھی والصلاة پڑھتے ہیں، یہاں تا نہیں پڑھا جائے گا، گول تا کے اوپر جب وقف کریں گے گول تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ والصلاة، والصلاة، وَإِنَّهَا، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ وَإِنَّهَا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لَكَبِيرَةٌ، را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ لَكَبِيرَةٌ، لَكَبِيرَةٌ إِلَّا، لَكَبِيرَةٌ إِلَّا میں اظہار حلقی ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا،
لکبیرۃ الا علی الخاشعین، خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قج یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ علی الخاشعین، خاشعین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ علی الخاشعین واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ الذین یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذین یظنون، ضا کو پر پڑھیں گے، ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ یظنون، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ یظنون، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یظنون انہم، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ انہم ملاقو میں ادغام شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آئے تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوگا۔ انہم ملاقو، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ملاقو، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ملاقو، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ملاقو ربہم کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ ربہم وانہم میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ربہم وانہم، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ وانہم الیہ میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وانہم الیہ یا لین وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ الیہ راجعون، را کو پر پڑھیں گے۔ راجعون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقفے کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول کی مقدار، لیکن اس میں طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔
راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم.